کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن پاک کا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جو کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 26 اور 27، صفحہ نمبر 11، آیت نمبر 26 اور 27، صفحہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان کا معنی ہے بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یستحی شرماتا، حیا کرتا یا شرماتا، ان یضربا یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے اوپر، فاما الذین پس بہرحال جو لوگ آمن ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل بھی گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ، کثیرا بہتوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہتوں کو، وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصلہ کے ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہ لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے۔ گزشتہ آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت کا ذکر فرمایا، قرآن پاک کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ آج کی ان دو آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صداقت اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین، فاسقین لوگوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جی یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا ذکر آ رہا ہے، مکھی کا ذکر آ رہا ہے، مکڑی کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے کلام میں مچھر کا کیا کام ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے
فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر۔ اسی طرح قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، مکڑی کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے کلام ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ تمہاری سمجھ اور عقل کا فطور ہے۔ اس لیے کہ حکمائے عرب میں، فصحائے عرب کے کلام کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ جیسے عرب کے حکماء کہتے ہیں کہ مل بکو و شکمو، کیا مچھر اور کیا اس کی چربی۔ اسی طرح مل جرادو و تامو، کیا ٹڈی دل اور کیا اس کا گوشت۔ یعنی یہ تو عرب کے حکماء فصحاء کے کلام میں بھی، اور اس کو نبی علیہ السلام نے بھی ذکر کی مچھر کی مثال کو کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا قطرۃ ابدا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ قطرہ پانی کا بھی نہ پلاتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی یہ دنیا کھلی دی ہے اور بعض مسلمانوں کو بھی دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی کلام میں بھی اس کی مثال مچھر کی موجود ہے۔ اور فرمایا حیا جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں۔ حیا اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ حیا نہیں کرتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، اس نے یہ آیت پڑھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو حیا نہیں کرتا کسی بات سے، تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، کیا عورتوں کو بدخوابی ہو جائے تو غسل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھیں اور اس وقت وہ غسل کریں۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا ہے، اللہ نے تو ساری چیزوں کو بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو دین کے مسائل میں جو ہے وہ شرم نہیں کرنی چاہیے، لیکن حیا نام ہے شکستگی اور انکساری کا، یعنی انسان وہاں ہار جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو اسی لیے گناہ وہ چھپ کے کرتا ہے بندوں سے عام طور پر، اور اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حیا ہے کہ انسان خود اپنے سے بھی حیا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کا اندر اس کو مجبور کرتا ہے، وہ کہتے ہیں حیا کرو یار، کیا کر رہا تمہیں حیا نہیں آ رہی ہے، نہیں، اس کا نفس اس کو حیا پہ مجبور کرتا ہے۔ اور ایک حیا عبودیت ہے، بندگی کا حیا، کہ انسان ساری عبادت اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر روح نکلنے تک اگر میں سجدے میں ہی پڑا رہوں نا، پھر بھی اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ حیا عبودیت ہے، انسان کہتے ہیں یا اللہ میرے اوپر تیرے کتنے انعامات ہیں، میں ساری زندگی سجدے میں گزار دوں پھر بھی اللہ کا عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور ایک حیا کرم ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے نبی نے سورہ احزاب میں وہ واقعہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کا دعوت ولیمہ کیا، زینب بنت جاش رضی اللہ، سب سے بڑا ولیمہ یہی تھا، 300 آدمی کی دعوت۔ تو صحابہ اکرام آئے تو بعض وہاں کھانے کے بعد بیٹھ کے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، وہ انہیں حیا کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ جاؤ ابھی میرے سونے کا ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرما کے کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتیں کرنے میں، گپ شپ لگانے میں مت بیٹھو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تم سے شرماتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تو نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ تو اللہ نے وہاں بھی حیا کا ذکر فرمایا۔ تو یہ حیا کی مختلف قسمیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ حیا کرے، بندوں سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انسان کہیں نہیں چھپ سکتا۔ تو فرمایا اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مکھی کی مثال بیان کرے یا مکڑی کی، یہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ فرمایا مثال بیان کرنے کے بعد بہت لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن سننے کے بعد، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے،
اور فاسق وہ ہیں، فاسق کی دو تعریفیں، ایک فاسق جو ہے جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، دل کے اندر نور ایمان موجود ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، گناہ سے نہیں رکتا جیسے رکنا چاہیے، اللہ کے ہاں امید ہے کہ اس کی معافی کا امکان ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور ایک فاسق کہا جاتا ہے منافق اور کافر کو، جو اعتقادی منافق اور کافر ہوتے ہیں، جو ان کی خصلتیں ہیں، ان کو بھی فاسق کہا گیا ہے، تو وہ جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک دل سے ایمان نہ لائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اور اسی طرح قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، اس کی سخت ممانعت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو رشتہ قطع کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کا بہت زیادہ حدیث میں ذکر ہے، صل من قطع کا، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اسے جوڑے۔ اور خصوصاً جو رحم کے رشتے ہیں ان کے بارے میں بڑی حدیث کے اندر وعیدیں بھی آئی۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں لوگ، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، کفر اور شرک سب سے بڑا فساد۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ شروع میں آپ نے پڑھا نا مسلمانوں کی صفات اللہ نے ذکر کی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں کا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ آمین۔